بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے عرب شہزادے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے جس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ گولڈ کے بستر پر پیدا ہوا اور ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے گھر میں جوان ہوا۔ اس کے گھر میں 10,000 سے بھی زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ دنیا کسی جنت سے کم نہیں۔ اس شہزادے کا نام شیخ حمدان بن محمد ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم شیخ حمدان بن محمد کے لائف سٹائل کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ شیخ حمدان بن محمد دبئی کے موجودہ امیر محمد بن راشد المکتوم کے دوسرے بیٹے ہیں۔ شیخ حمدان بن محمد کو پوری دنیا میں اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے بہت مقبولیت حاصل ہے، کیونکہ یہ اپنی ڈیلی روٹین انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ انسٹاگرام پر ان کے فالوورز کی تعداد 15 ملین ہے۔ حمدان بن محمد کے والد کے پاس بے انتہا دولت ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق راشد المکتوم کے پاس 1.18 ٹریلین ڈالر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قیمتی محلات، قیمتی گاڑیاں اور ایروپلین وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ان کے پاس 200 سے بھی زیادہ لگژری گاڑیاں موجود ہیں، جس کی قیمت 30 کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہے، اور جس محل میں یہ رہتے ہیں اس کی قیمت 250 کروڑ ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اگر راشد المکتوم کے پاس اتنی کثیر تعداد میں دولت کے انبار ہیں تو ان کے بیٹے کے پاس کتنی دولت ہوگی؟ جانتے ہیں اس کی مکمل تفصیل۔ شیخ حمدان بن محمد کو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بے انتہا محبت ہے۔ ان کے پاس نایاب جانور اور پرندے بھی موجود ہیں جن کی قیمت کروڑوں مالیت کی ہے۔ ان کے پاس سفید ٹائیگر بھی موجود ہے جس کی قیمت 25 کروڑ ڈالر بتائی جاتی ہے۔ حمدان بن محمد کو گھوڑ سواری کا بھی بہت شوق ہے اور یہ ایک تربیت یافتہ گھوڑ سوار بھی ہیں، اور یہ اڑیل سے اڑیل گھوڑے کی سواری آسانی سے کر لیتے ہیں، اور انہوں نے ہارس رائڈنگ ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا ہے، اور یہ جیتا ہوا انعام انہوں نے خیرات کر دیا تھا، اور اس انعام کی قیمت 6 ملین ڈالر تھی۔ اور ان کے پاس سب سے مہنگا ترین گھوڑا جس کی قیمت 40 کروڑ ڈالر ہے۔ ان کے پاس 22 اقسام کے نایاب گھوڑے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح حمدان بن محمد قیمتی اور نایاب جانوروں کو اپنے محل کی زینت بنائے رکھتے ہیں۔ حیرت کی بات اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے ایک نایاب اونٹ کی قیمت 20 کروڑ ڈالر ادا کر کے اسے خرید لیا، اور ان کے پاس 1 درجن سے بھی زیادہ مہنگے اور نایاب اونٹ موجود ہیں جن کی کل مالیت 50 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ حمدان بن راشد المکتوم کو کاروں میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس لیمبرگینی، فراری لا فراری، بگاٹی، وائٹ گولڈ مرسڈی، رینج روور اور نہ جانے کتنی اور بیش بہا قیمتی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایسی گاڑیاں بھی موجود ہیں جو زمین اور پانی دونوں پر چل سکتی ہیں، جن کا نام پائتھن ہے۔ انہیں واٹر کار بھی کہا جاتا ہے، جس کی زمین پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ اور پانی پر 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے۔ اس کی قیمت 1.5 کروڑ ڈالر ہے، اور حمدان بن محمد کے پاس ایسی 5 گاڑیاں موجود ہیں۔ حمدان بن محمد کو دنیا گھومنے کا بہت شوق ہے۔ ان کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹ، ہیلی کاپٹر، ایروپلین، شپ یارڈ بھی موجود ہیں۔ جب یہ بیرون ملک گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہائیکنگ کے بھی بہت شوقین ہیں، اور کیلیفورنیا میں یہ نیشنل پارک میں بھی ہائیکنگ کر چکے ہیں۔ انہیں مہم جوئی کا بھی بہت شوق ہے، یہ سرفنگ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور مہم جوئی اور سرفنگ وغیرہ کرتے وقت ویڈیو بنا کر انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ذاتی شپ یارڈ بھی موجود ہے جس کی قیمت 70 ملین ڈالر ہے۔ اس یارڈ میں 150 سے زیادہ کمرے، 3 بڑے ہال اور سینما ہال، سوئمنگ پول اور ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے۔ اس یارڈ کو سرکاری میٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرے ممالک میں سرکاری دوروں کے لیے ذاتی بوئنگ 0787 کا استعمال کرتے ہیں، جس میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، جس کی قیمت 30 کروڑ ڈالر ہے۔ یہ جس گھر میں رہائش پذیر ہیں اس کا نام شیخ محمد پیلس ہے۔ شیخ محمد پیلس 500 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ایک عالی شان محل ہے جس میں 10,000 سے بھی زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں۔ اس محل کے ایک طرف سمندر موجود ہے جس میں 5 یاٹ بھی موجود ہیں۔ اس محل کی ایک طرف خوبصورت باغات اور دوسری طرف چڑیا گھر بھی موجود ہے۔ اس محل کی قیمت 250 کروڑ ڈالر ہے۔ اس محل کی خاص بات یہ ہے کہ اس محل کی عمارت کے 15% حصے پر گولڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ حمدان بن محمد ایسی آسائش کے باوجود بھی ایک نیک دل انسان اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان ہیں۔ یہ فلاحی کاموں میں بھی دل کھول کر حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک کینسر کے مریض نے سوشل میڈیا پر زندگی سے مایوس ہو کر ایک افسردہ پیغام دیا، جسے شیخ حمدان بن محمد نے دیکھ کر اس شخص کے علاج کا سارا خرچہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
اس شخص کے علاج پر 8 کروڑ کا خرچہ آیا تھا۔